بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم اے فاؤنڈیشن اسکول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے، پاکستان کا قومی ترانہ۔ کسی بھی ملک کا قومی ترانہ اس قوم کی تاریخ، روایات، عقائد کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہ اپنے ملک کے شہریوں میں اپنی قوم سے محبت اور خود اعتمادی کا جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ قومی ترانہ پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب بھی قومی ترانہ پڑھا جائے، ادب سے، خاموشی کے ساتھ بالکل ساکت کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ملک، اپنے لوگوں، اپنے قومی ترانے اور قومی جھنڈے کا احترام نہیں کریں گے تو دوسرے بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ آج اس سبق پاکستان کا قومی ترانہ میں ہم اپنے قومی ترانے کا مفہوم جانیں گے۔ تو آئیں ریڈنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ مشہور شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری نے لکھا اور اس کی دھن احمد جی چھاگلا نے ترتیب دی۔ قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ کیا آپ نے کبھی قومی ترانے کے معنی جاننے کی کوشش کی ہے؟ آئیے آج یہ کوشش کیجیے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ اس کی تشریح ہے: اے ہماری پاک سرزمین، تو ہمیشہ خوش رہے۔ اے ہمارے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ شاد رہے۔ اے پاکستان کی سرزمین، تو اونچے اور عظیم ارادوں کی نشانی ہے۔ اے ہمارے یقین اور ایمان کے مرکز، تو ہمیشہ خوش رہے۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت، پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد۔ ہماری اس پاک سرزمین کا انتظام و بنیاد دراصل اس کے لوگوں کی آپس کی محبت پر ہے۔ اے ہماری قوم اور ملک، تو ہمیشہ قائم رہے اور چمکتا دمکتا رہے۔ اے ہماری خواہشوں کی منزل، تو ہمیشہ خوش رہے۔ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ یہ چاند ستارے والا پرچم ہمیں خوبیوں اور ترقی کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے، ہمارے ماضی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہماری شان بڑھاتا ہے اور آنے والے زمانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمیشہ اس ملک کے ساتھ رہے۔ قومی ترانہ پڑھنے اور سننے کے آداب: جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو، خاموشی اور ادب کے ساتھ ساکت کھڑے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے، کوئی دوسرا بھی ان کی عزت نہیں کرتا۔ اپنی قوم، اپنے ملک، اس سے وابستہ چیزوں اور اس کے رہنے والوں کی عزت کیجیے، اس سے ہماری عزت ہوگی۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا ضروری ہے؟ پہلے بند میں پاکستان کی سرزمین کو شاعر کیا دعا دے رہے ہیں؟ جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے، کوئی دوسرا بھی ان کی عزت نہیں کرتا، اس جملے کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں سے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنے ملک اور دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے بہادر جوان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ایسے تمام جوانوں کو جو انتہائی خطرناک حالات میں غیر معمولی جرأت دکھاتے ہیں کو نشان حیدر کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک جوان کیپٹن کرنل شیر خان شہید بھی ہیں۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے جو ان کی والدہ نے رکھا تھا۔ حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اپنے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا۔ یہ اعزاز مسلح افواج کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک حالات میں غیر معمولی جرأت دکھاتے ہیں اور وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور کو دیا گیا۔ وہ 1957 میں کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید یہ اعزاز پانے والے 9ویں فوجی ہیں۔ وہ مورکہ کارگل میں شہید ہوئے۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں اس علاقے کے ایک بہادر شخص شیر خان نے آزادی کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اسی شیر خان سے متاثر ہو کر ان کا نام کرنل شیر خان رکھا گیا۔ کرنل ان کا فوجی رینک یا عہدہ نہیں تھا، بلکہ شیر خان کو ان کے دادا کی طرف سے پیار سے دیا ہوا لقب تھا۔ دادا اپنے علاقے کے معزز اور معتبر شخص تھے۔
شیر خان بچپن ہی سے والد اور دادا کی محبت کے باعث کرنل شیر خان کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے گاؤں سے شروع کی۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی سوابی سے کیا۔ گورنمنٹ کالج سوابی سے FSC کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور فوراً ہی پاکستان ایئر فورس میں بطور ایئر مین بھرتی ہو گئے۔ یہاں انہوں نے محنت اور لگن سے تربیت حاصل کی اور شاہین بچے کا خطاب پایا۔ کمیشن کا امتحان پاس کر کے وہ 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے، جہاں سے تربیت مکمل کر کے وہ 1994 میں سندھ رجمنٹ میں تعینات ہو گئے۔ کرنل شیر خان دشمن سے مقابلہ کرنے اور شہادت پانے کی زبردست آرزو رکھتے تھے۔ انہیں 1998 میں ناردرن انفینٹری میں بھیج دیا گیا، جو توپ خانے سے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ شیر خان کو مطالعے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ پڑھائی، کھیل اور پیشہ ورانہ کورسز میں بھی بڑے مستعد اور آگے تھے۔ اپنی ان امتیازی خصوصیات اور اسلام اور پاکستان سے محبت کے سبب وہ اپنی یونٹ میں شیرا کے نام سے مشہور تھے اور نہایت ہر دل عزیز تھے۔ انہیں جب بھی فوجی جوانوں سے کوئی کام لینا چاہتے تو پہلے اس کام کو خود کرتے اور پھر وہ انہیں کام کرنے کا کہتے۔ شیر خان اس یونٹ کا حصہ تھے جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی کارگل کی 17,000 فٹ سے زائد بلند چوٹیاں بھی اپنی فوجی اہمیت کے باعث خاص مقام حاصل کر چکی تھی۔ ان پہاڑوں پر سارا سال برف جمی رہتی تھی۔ یہیں پر وادی کارگل میں پاکستانی فوجیوں نے بھی کئی اہم چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ برف سے ڈھکی کسی چوٹی پر فوجی چوکی قائم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ شدید موسمی حالات بھی قدرتی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ مجاہدین اور فوجیوں نے ان دشوار حالات میں بھی برفانی چوٹیوں پر 5 چوکیاں قائم کی، جہاں سے وہ دشمن افواج کے حملے ناکام بناتے رہے۔ یہ مقام جنگی نقطہ نظر سے بے حد اہم تھا، کیونکہ پاکستانی فوج ان چوکیوں سے بھارتی فوج کی رسد کا راستہ بند کر سکتی تھی۔ یہاں ہر وقت ہوشیار رہنے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت پاک فوج کی نفری بہت کم تھی، لیکن اس کمی کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ اہم ٹھکانوں پر حملے کر کے اور درست نشانے لگا کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ان اہم چوکیوں کی نگرانی کرنل شیر خان کی ذمہ داری تھی۔ ان کو مسلسل چوکس رہنا پڑتا تھا۔ وہ کئی راتیں سو بھی نہیں سکے تھے۔ چنانچہ یہ 5 چوکیاں دشمن کے ناقابل تفصیل بنی ہوئی تھیں۔ شیر خان ان کی سپاہیوں نے دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے تھے۔ ایک روز بھارتی فوجی 2 بٹالین نفری کے ساتھ کرنل شیر خان کی چوکی پر کئی جانب سے حملہ آور ہوئی۔ اس حملے میں دشمن نے 12,000 سے زائد گولے برسائے۔ دشمن کا یہ شدید حملہ کرنل کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دشمن نے شیر خان کی چوکی کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا، تاہم انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور اپنی مٹھی پر جوانوں کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی دشمن کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس زبردست موقع میں کرنل شیر خان خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں اور گہرے گھاؤں نے انہیں نڈھال کر دیا، جس کے بعد شیر خان اپنی جیتی ہوئی چوکی پر 7 جولائی 1999 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی ان کی انگلی بندوق کی لبلبی پر اسی طرح جمی ہوئی تھی جس طرح ٹیپو سلطان کا ہاتھ شہادت کے بعد بھی ان کی تلوار تھامے ہوئے تھا۔ یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ یہ تیرا یقین محکم، تیری ہمتوں کی جاں ہے، تیرے بازوؤں کی قوت، تیرے عزم کا نشاں ہے۔ تو ہی راہ، تو ہی منزل، تو ہی میرے کارواں ہے۔ یہ زمین تیری زمین ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے۔ تو وطن کا پاسباں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے شاہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ آتے ہیں اب مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: مستعد، ہر وقت تیار، رسد، امداد، نفری، افراد، فوج یا پولیس کے افراد، گھاؤ، زخم، تسخیر، فتح کرنا، ازالہ، مشکل دور کرنا۔ درست جواب چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سب سے پہلا نشان حیدر ڈیش کو ملا: محمد سرور شہید، شبیر شریف، راجہ عزیز بھٹی یا راشد منہاس، تو محمد سرور شہید کو ملا۔ کرنل شیر خان نشان حیدر پانے والے ڈیش فوجی ہیں، پہلے، 9ویں، دوسرے، 8ویں، 9ویں۔ کرنل شیر خان کے دادا نے انہیں ڈیش کا لقب دیا: میجر، کیپٹن، کرنل یا کمانڈر، کرنل کا۔ کرنل شیر خان کا یونٹ ڈیش کے مقام پر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا: سیالکوٹ، چونڈا، کشمیر یا واہگہ، کشمیر۔ 1994 میں کرنل شیر خان ڈیش میں تعینات ہوئے: پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ یا کشمیر ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ میں۔ سوالوں کو جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ نشان حیدر کیا ہے؟ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں واقع ہے؟ کرنل شیر خان کس علاقے کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے؟ پاک فوج نے کم نفری کا ازالہ کس طرح کیا؟ اور شیر خان کے چند عادات بتائیں۔ قواعد ہیں: اعراب کی تبدیلی،
اردو بہت جامع زبان ہے اور اس میں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے اعراب بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تقریر اور گفتگو کرتے وقت درست ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ الفاظ ہیں بلہ، معنی ہیں ڈنڈا جو کرکٹ کھیلنے کا کام آتا ہے، اور اس کا جملہ ہے میری روزہ پشائی پر بھائی جان نے مجھے گیند اور بلہ تحفے میں دیا۔ الفاظ ہے بلہ، بلی کا مذکر، میں نے ایک بلہ پالا ہوا ہے۔ نمبر 2 ہے پل، پانی یا کسی گہری جگہ کے اوپر بنایا جانے والا راستہ، اس کو پل کہتے ہیں۔ اس کا جملہ ہے پل کا یہ راستہ خطرناک ہے۔ پیش کی جگہ زبر لگائیں گے تو پل کی جگہ بن جائے گا پل۔ پل کا مطلب ہوتا ہے لمحہ۔ گاڑی ایک پل کے لیے سگنل پر رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ نمبر 3 ہے سحر، سحر کہتے ہیں صبح کو۔ سحر کو جلد اٹھنا برکت لاتا ہے، اور زیر لگانے سے بن جائے گا سحر۔ سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، سحر کرنے والے جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے۔ اب دیے گئے الفاظ کے معنی لوگوں سے دیکھ کر لکھنے ہیں اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ عالم، عالم، قسم، قسم، بل، بل۔ یہ ہمارا ہفتہ وار اسائنمنٹ ہے اور اس کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 78 سے سبق پاکستان کا قومی ترانہ کی ریڈنگ کریں، کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ دوسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیں۔ تیسرے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 82 سے سبق کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی ریڈنگ کرنی ہے، کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ چوتھے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 84 سے الفاظ میں نے دوسرے جواب کاپی میں کرنے ہیں۔ پانچویں دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ اور چھٹے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر قواعد اعراب کی تبدیلی اچھی طرح سمجھ کر الفاظ کے معنی لغت سے دے کر لکھنے ہیں اور جملے بنانے ہیں۔ پہلے دن کا کام ہے سبق پاکستان کا قومی ترانہ کی ریڈنگ کرنی ہے اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ ریڈنگ آپ لوگ کر چکے ہیں اور اب ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے اس طرح۔ دوسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا ضروری ہے؟ خاموشی اور ادب کے ساتھ ساکت کھڑے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پہلے بند میں پاکستان کی سرزمین کو شاعر کیا دعا دے رہے ہیں؟ شاعر پہلے بند میں دعا دے رہے ہیں کہ اے ہماری پاک سرزمین تو ہمیشہ خوش رہے، اے ہمارے خوبصورت ملک تو ہمیشہ شاد رہے، اے پاکستان کی سرزمین تو اونچے اور عظیم ارادوں کی نشانی ہے، اے ہمارے یقین اور ایمان کے مرکز تو ہمیشہ خوش رہے۔ سوال نمبر 3 ہے جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے اور دوسرا بھی ان کی عزت نہیں کرتا، اس جملے کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قوم، اپنے ملک، اس سے وابستہ چیزوں اور اس کے رہنے والوں کی عزت کریں گے تو ہی دنیا ہماری عزت کرے گی۔ تیسرے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 82 سے سبق کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ ایکسپلینیشن ہو چکی ہے، اب ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے اس طرح۔ صفحہ نمبر 84 سے الفاظ معنی اور دوسرے آپ کاپی میں لکھیں۔ مستعد، ہر وقت تیار، رسد، امداد، نفری، افراد، فوج یا پولیس کے افراد، گھاؤ، زخم، تسخیر، فتح کرنا، ازالہ، مشکل دور کرنا۔ دوسرے جواب چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سب سے پہلا نشان حیدر دیش کو ملا، محمد سرور شہید۔ نمبر 2 ہے کرنل شیر خان نشان حیدر پانے والے دیش فوجی ہیں، نامے فوجی ہیں۔ کرنل شیر خان کے دادا نے انہیں دیش کا لقب دیا، کرنل کا لقب دیا۔ کرنل شیر خان کا یونٹ دیش کے مقام پر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، کشمیر کے مقام پر۔ 1994 میں کرنل شیر خان دیش میں تعینات ہوئے، سندھ ریجمنٹ میں۔ پانچویں دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے نشان حیدر کیا ہے اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اس کا نام رکھا۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں واقع ہے؟ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کرنل شیر خان کس علاقے کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے؟ کرنل شیر خان وادی کارگل کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے پاک فوج نے کم نفری کا ازالہ کس طرح کیا؟ جواب ہے انہوں نے اہم ٹھکانوں پر حملے کر کے اور نشانے لگا کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ سوال نمبر 5 ہے شیر خان کے چند عادات لکھیے۔ شیر خان کو مطالعے کا بہت شوق تھا، وہ پڑھائی، کھیل اور پیشہ ورانہ کورسز میں بھی بڑے مستعد اور آگے تھے۔ چھٹے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر قواعد اعراب کی تبدیلی اچھی طرح سمجھ کر الفاظ کے معنی لوگوں سے دیکھ کر لکھیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ، معنی اور جملے لکھنے ہیں۔ الفاظ ہے عالم، عالم کہتے ہیں دنیا اور یہ جہان جو ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس کا جملہ ہے اس وقت عالم اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عالم، علم دین جاننے والا، عالم ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قسم،
قسم قسم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عصر کی قسم کھائی ہے۔ قسم جملہ ہے چون سا آم کی ایک قسم ہے۔ بل بل کہتے ہیں سلوٹیں۔ احمد نے جب چھوٹے بھائی کو مارا تو اس کی امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بل زمین میں سوراخ ہوتا ہے، خرگوش بل میں رہتا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو دونوں سبق اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے اور اپنا اسائنمنٹ بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس کو صاف ستھرا کر کے اپنے ٹائم پر جمع کروانا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔